ایک خوبصورت زندگی ہے بھائی، سارے مسئلوں کا حل دین ہے، غریبوں کے مسئلوں کا حل دین ہے، مسئلوں کا حل مال کی کثرت نہیں ہے، مسئلوں کا حل اسباب کی کثرت نہیں ہے، مسئلوں کا حل حکومتوں کا بدلنا نہیں ہے، مسئلوں کا حل اللہ کی طرف رجوع ہے، مسئلوں کا حل توبہ ہے، مسئلوں کا حل استغفار ہے، مسئلوں کا حل اللہ کو ساتھ لینا ہے۔ جب اللہ ساتھ ہوں گے، جب اللہ راضی ہوں گے، اللہ ہمارے مسئلے حل کریں گے، ملک کے مسئلے، عوام کے مسئلے، گھریلو مسئلے، کاروباری مسئلے، چھوٹے مسئلے، بڑے مسئلے، آخرت کے مسئلے اللہ حل کریں گے جب اللہ ہمارے ساتھ ہوں گے۔ اگر اللہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، اگر اللہ ہم سے ناراض ہے، حکومتوں کے بدلنے سے کبھی مسائل حل نہیں ہوں گے، مال کی کثرت سے کبھی مسئلے حل نہیں ہوں گے۔ دائیں گھٹنے میں درد ہو رہا ہے، بائیں پہ دوائی لگا رہا ہے، پھر کہتا ہے فرق نہیں پڑتا، اور جہاں درد ہے وہاں تو دوائی لگائی کوئی نہیں، کوئی پانی پہ لکیریں کھینچ رہا ہے۔ ارے میرے بھائی، پانی پہ لکیریں نہیں کھینچتی، کوئی کیکر کا درخت لگا کر آم کا انتظار کر رہا ہے، یہ جہالت ہے۔ اللہ کو ناراض کر کے اپنے مسئلے حل کرنا چاہتے ہیں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ راضی ہوں گے، اللہ ساتھ دیں گے، اللہ ہماری دنیا آخرت بنائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے جب اللہ راضی ہوتے ہیں جو چار باتیں فرمائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب اللہ راضی ہوتے ہیں اللہ اچھے حکمران عطا فرماتے ہیں۔ ایسے حکمران ہوں گے جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوگا، جن کے دلوں میں آخرت کی فکر ہوگی، جن کے دلوں میں انسانیت کی ہمدردی ہوگی، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس ہوگا۔ جب اللہ راضی ہوتے ہیں بارشیں وقت پر ہوتی ہیں، بارشیں وقت پر ہوتی ہیں، ضرورت کے مطابق ہوتی ہیں۔ جب اللہ راضی ہوتے ہیں مال سخیوں کے ہاتھ میں جاتا ہے، مال سخیوں کے ہاتھ میں جاتا ہے، جو مال کو اس کے مصرف پہ خرچ کرتے ہیں، ضرورت مند لوگوں پہ خرچ کرتے ہیں، اپنی سعادت سمجھتے ہیں، اپنی سعادت سمجھتے ہیں، تلاش کر کر کے دیتے ہیں اور ان کا احسان سمجھتے ہیں۔ جب اللہ راضی ہوتے ہیں مرد حکمران بنتے ہیں، عورتیں حکمران نہیں بنتی ہیں۔ اور جب اللہ ناراض ہو جاتے ہیں، جب اللہ ناراض ہو جاتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ ناراض ہوتے ہیں اللہ نااہل حکمران مسلط فرما دیتے ہیں۔ ایسے حکمران جن کے دلوں میں کوئی اللہ کا خوف نہیں، کوئی آخرت کی فکر نہیں، کوئی انسانیت کی ہمدردی نہیں، جن کے سامنے غرض ہے، اپنی شہرت ہے، اپنی واہ ہے، اپنا پیٹ ہے، اپنی جائیداد کا بنانا ہے۔ اور جب اللہ ناراض ہوتے ہیں مال بخیلوں کے ہاتھ میں، جو خواہشات پہ خرچ کرے، جو تقریبات پہ خرچ کرے، جو فنکشنوں پہ خرچ کرے، جو دکھلاوے پہ خرچ کرے، مال کو اس کے مصرف پہ خرچ نہ کرے۔ جب اللہ ناراض ہوتے ہیں، جب اللہ ناراض ہوتے ہیں بارشیں بے وقت ہوتی ہیں، بارشیں بے وقت ہوتی ہیں، اور جب ہوتی ہیں تو ضرورت سے زائد ہوتی ہیں، ضرورت سے زائد ہوتی ہیں، اور جب ضرورت ہوتی ہے بارشیں نہیں ہوتی ہیں۔ یہ بارشوں کا نہ ہونا اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے۔ جب اللہ ناراض ہوتے ہیں عورتیں حکمران بنتی ہیں، عورتیں حاوی ہو جاتی ہیں۔ تبلیغ کیا ہے؟ او بھائیو اللہ کو راضی کر لو، او بھائیو اللہ کو ساتھ لے لو، بھائی توبہ کر لو، توبہ کر لو۔ 1000 گناہ ہے، لاکھ گناہ ہے، کروڑ گناہ ہے، ارب گناہ ہے، کھرب گناہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں آدم کے بیٹے اگر تیرے گناہ زمین سے اٹھ کر آسمان کی چھت کو جا لگے، اتنے گناہ کر کے تو میرے سے معافی مانگے گا تو اللہ فرماتے ہیں میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ تبلیغ اس کا نام ہے۔ او بھائی توبہ کر لو، توبہ کرنا، توبہ کروانا، توبہ کرنا، توبہ کروانا، یہ گشت، یہ مشورہ، یہ سروزہ، یہ چلہ، یہ 4 ماہ، یہ سال، یہ 7 ماہ، یہ روزانہ کی محنت، اس کے پیچھے پتہ نہیں کتنوں کی توبہ چھپی ہے، کتنوں کی ہدایت چھپی ہے، کتنوں کی زندگی کا بدلنا چھپا ہے۔ یہ محنت ہے تبلیغ میں، ایک ایک کی فکر کریں، ایک ایک کی فکر کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک آدمی آیا کرتا تھا شام کا کچھ عرصہ نظر نہیں آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا ساتھیوں سے، وہ فلاں آدمی نظر نہیں آتا ہے۔ ساتھیوں نے بتایا حضرت وہ راستے سے بھٹک گیا، غلط کاموں میں پڑ گیا، شراب تک کا عادی ہو گیا،
تو یہ نہیں ہوا کہ جائے دفعہ ہو جائے جہنم میں، نہ 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 نہ، اوہو پریشان ہو گئے، بے چین ہو گئے، اور فوراً اپنے قاصد کو بلایا اور خط لکھا. خط لکھا، یہ خط ہے عمر کی طرف سے فلاں کے نام. میں تعریف کرتا ہوں اللہ کی، وہ کون ہے؟ آیت لکھی، غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہو الیہ المصیر. والسلام علیکم. قاصد سے فرمایا کہ جاؤ مدینے سے شام ایک آدمی کے لیے اس کو تلاش کرنا، اسی کے ہاتھ میں دینا، اور جب نشہ اتر جائے پھر دینا. ہدایات بھی دی ہیں. قاصد پہنچا ہے شام، تلاش کیا، اس کے ہاتھ میں دیا کہ حضرت عمر نے تمہارے نام لکھا ہے. اس نے کھولا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ خط ہے عمر کی طرف سے تمہارے نام. میں تعریف کر رہا ہوں اللہ کی، وہ کون ہے؟ غافر الذنب، وہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، قابل التوب، توبہ قبول کرنے والا ہے، شدید العقاب، بڑی سخت پکڑ والا ہے، ذی الطول، بڑی طاقت قدرت والا ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، الیہ المصیر، جانا اسی کے پاس ہے. اس نے پھر پڑھا، غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہو الیہ المصیر. اس نے پھر پڑھا، اس نے پھر پڑھا اور کہنے لگا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مجھے امید بھی دلائی ہے کہ اگر تو معافی مانگے گا تو وہ معاف کرنے والا ہے، توبہ کرے گا تو وہ قبول کرنے والا ہے، اور ڈرایا بھی ہے اگر تو معافی نہیں مانگتا اس کی پکڑ بڑی سخت ہے اور بڑی طاقت والا، اور جانا اسی کے پاس ہے. اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور پکی سچی توبہ کر لی. قاصد نے آ کر ساری کارگزاری سنائی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو. اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں پتہ لگے کہ وہ راستے سے بھٹک گیا ہے تو کیا فرمایا؟ اس کو صحیح راستے پر لانے کی کوشش کرو، اس کو امید دلاؤ، اس کو امیدیں دلاؤ، اس کے خلاف شیطان کے مددگار مت بنو، یعنی تانے مت مارو، اور اس کے لیے دعا مانگو، اس کے لیے دعا مانگو. تبلیغ، ایک ایک پر محنت، ایک ایک کی منت خوشامد، سب کا رخ اللہ کی طرف پھیرنا ہے، سب کا رخ آخرت کی طرف پھیرنا ہے، سب کا رخ اعمال کی طرف پھیرنا ہے. یہ جذبہ کہ کیسے سب جہنم سے بچ جائے، کیسے سب جنت میں چلے جائے.